اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. پروگرام علم و عالم پاکستان سمیت پورے ایشیا ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے، تمام ہی ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمام ہی حاضرین کو محمد اجاز بشیر کے طرف سے نہایت خلوص ادب اور چاہت مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کریم کا عظیم الشان ماہ مقدس رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عظیم الشان مہینہ ہمیں زندگی میں عطا فرمایا. عشرہ رحمت آج ہماری زندگی میں ہے. اس رحمت پر عشرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اوپر بے پناہ لاتعداد رحمتیں عطا فرماتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم الشان ذات ہے کہ جب کسی کو معاف کرنا آئے، اس کا معاف کرنا چاہے، تو رب کریم اس انسان کی چھوٹی سی چھوٹی غلطی کو بھی معاف کر دیتا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو اپنے گرفت میں لینا چاہتا ہے تو رب کریم چھوٹی سی چھوٹی اس کی بات کی، اس کی غلطی کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو گرفت میں لے لیتا ہے. لیکن جب رب کریم کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے تو رب کریم کسی انسان کی چھوٹی سی چھوٹی بھلائی اگر اس نے کسی انسان کے ساتھ کی، کسی مخلوق کے ساتھ کی ہے، تو اس کو بہانہ بنا کے اپنی رحمتیں اس انسان کے اوپر نچھاور کر دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمر، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اپنے صحابہ کے دربار میں تشریف لائے، ان کے گرد تشریف لائے اور فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی روح قبض ہو رہی ہے، اور جو ہی روح قبض کرنے والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ ماں باپ کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آتا تھا، ماں باپ کی خدمت کرتا تھا. یہ دیکھ کے اس کی یہ نیکی شامل آ جاتی ہے تو روح قبض کرنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ آگے نکل جاتے ہیں. پھر ایک اور ایسے شخص کو میں نے دیکھا جس کے اوپر عذاب قبر ہو رہا ہے، تو جو ہی اس کو عذاب قبر شروع ہونے والا ہی ہوتا ہے تو سینٹر میں، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی تباہ کی تھی، وضو بنایا تھا، تو وضو آ جاتا ہے. اسی طرح عذاب کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں. ایک اور ایسا شخص ہوتا ہے جو اس آدمی نے زندگی میں نمازیں پڑھی تھیں، تلاوت قرآن جیت کی تھی، تو یہ نیکی اس کا کام آ جاتی ہے. ایک انسان کو شدید قسم کی پیاس لگی ہوتی ہے اور اس کی زبان باہر آئی ہوتی ہے، اس کی حلق خشک ہوتی ہے. ایسی صورت میں رمضان الکریم کے روزے آڑے آ جاتے ہیں اور وہ اس کی جو پیاس دور ہو جاتی ہے. ایک آدمی شدید قسم کے اندھیرے میں ہوتا ہے، شدید قسم کی تکلیف میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ اندھیروں میں پاتا ہے، گھبراہٹ کے مارے وہ اللہ اللہ کرتا ہے. تو ایسی صورتحال میں اس انسان نے زندگی میں عمرے اور حج کی ہوتے ہیں، وہ آڑے آ جاتے ہیں اور رب کریم کی ذات اس کو بخش دیتی ہے. ایک انسان کے چہرے پہ جہنم کی آگ کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کرتا ہے، آگ کو دور کرتا ہے، لیکن اس نے زندگی میں صدقہ خیرات کیا ہوتا ہے تو رب کریم اس عظیم شان اس نیکی کے وسیلے سے اس کو اس عذاب سے نجات دیتا ہے. اسی طرح عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور رب کریم اس انسان کی زندگی میں جو بھی نیکیاں کی ہوتی ہیں اس کی عوض اس کو بخش دیتے ہیں. تو رب کریم کی ذات جب کسی انسان کے بخشنے پہ آتی ہے تو چھوٹی چھوٹی اس نے جو نیکیاں جو ہم زندگی میں کچھ سمجھتے نہیں ہیں اس کی عوض بھی اس کو بخش دیتی ہے. آج کے پروگرام علم و عالم آپ دیکھ رہے ہیں اور عشرہ رحمت آج اس کا ہمارا موضوع ہے. جو اسٹوڈیو میں علماء اکرام جو ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، سب سے پہلے میں ان کا تعارف کراتا چلوں گا. میرے مراد جناب حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین عیسائی الحسینی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی الحمدللہ. اور الحمدللہ. اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جناب مشہور و معروف مذہبی اسکالر میری مراد جناب مسعود بن عبد العزیز صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی. الحمدللہ. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. اور ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں جو اشعار پڑھنے کے لیے، نعت پڑھنے کے لیے جو ہمارے ساتھ ثناخان ہیں، جو سب سے پہلے ثناخان کا میں آپ کو تعارف کراتا چلوں. میری مراد جناب ملیحہ ہارون صاحبہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب سے شروعات کرتے ہیں کہ عشرہ رحمت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں عطا فرمایا ہے. عشرہ رحمت میں رب کریم کی رحمتیں انسان کے اوپر ہوتی ہیں، روزے دار کے اوپر ہوتی ہیں. ان رحمتوں کا اصل حقدار کون ہوتا ہے مفتی صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. سب سے پہلے تو پروفیسر اجاز بشیر صاحب، آپ کو اور آپ کے
ساری ٹیم کو مبارکباد ہے کہ آپ نے رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اس پروگرام کا ارینج کیا. بہت شکریہ. ہر دفعہ آپ ایک لاجواب پروگرام لاتے ہیں اور اس دفعہ بھی آپ نے ایک لاجواب پروگرام لایا ہے. بہت شکریہ. عشرہ رحمت سے ہر بندہ مومن مستفید ہوتا ہے. ایمان والا جو اس عشرے کی اور اس ماہ مقدس کی قدر کرتا ہے وہ اس سے فائدہ ضرور پاتا ہے. بے شک. کیونکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور آخری رات تک بند نہیں فرماتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو جب یہ دروازہ جنت کھلتا ہے تو وہ عشرہ رحمت کی پہلی رات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ اس کی ہر رات اللہ تعالی کثیر امت مسلمہ کی بخشش فرماتا ہے. ماشاءاللہ. ایک دن جتنوں کی بخشش ہوتی ہے اگلے دن اس سے ڈبل ہو جاتی ہے اور بڑھتے بڑھتے بات شب قدر تک پہنچتی ہے اور یا شب جمعہ تک پہنچتی ہے تو پچھلی جتنی راتیں ہیں اس کے برابر ایک رات میں. پھر فرمایا جو شب قدر کی رات آتی ہے تو پچھلی جتنی بھی تعداد ہے اس تعداد کے برابر ایک ہی دن بخشش ہوتی ہے. اور جب لیلۃ الجائزہ آتی ہے، آخری رات آتی ہے، تو پھر سارے رمضان اور شب قدر میں جتنی بھی لوگ اللہ نے بخشش کی سند عطا فرمائی ہے، جنہیں بخشا ہے، اس رات میں ایک رات میں سب کے برابر بخشا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اس رمضان المبارک کی برکات کو پڑھتے ہوئے یا مشاہدہ کرتے ہوئے یا ان کی برکات سنتے ہوئے یہی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی انتہائی بدبخت شخص ہے جو اس رحمت سے محروم ہو، وگرنہ ایسا موقع رمضان کے علاوہ کبھی نہیں آتا کہ دن رات اللہ کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہوں کہ کوئی پلٹنے والا، کوئی توجہ کرنے والا، کوئی رجوع کرنے والا ہو جسے بخشا جائے. ہمارے رجوع کرنے کی دیر ہے، اللہ عز و جل کے بخشنے کی دیر نہیں ہے. تو اس سے کوئی بھی بندہ محروم نہیں رہتا. بندہ جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جو عادی زانی ہے، جو عادی شرابی ہے، جو عادی چغل خور ہے، جس نے جو ہے نا غریبوں اور یتیموں کے حقوق ضبط کیے ہیں، اس وقت تک نہیں بخشا جائے گا جب تک توبۃ نصوحہ نہ کر لے. ٹھیک ہے. اور توبۃ نصوحہ اگر وہ کر لے، حقیقی دل سے توبہ، اور اگر کسی بندے کا حق مارا ہے اس سے معافی مانگ لے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جناب حضرت علامہ مفتی مسعود بن عبدالعزیز صاحب کی طرف بڑھیں گے. قرآن اور رمضان کا عظیم الشان تعلق ہے، کیونکہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا. تو جب ہم تلاوت قرآن مجید کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے ہمارے بہنیں ہمارے بھائی وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو سوال بھی یہ بھی بنتا ہے کہ کیا انسان تفسیر کے ساتھ قرآن مجید پڑھے؟ اگر تفسیر کے ساتھ پڑھے گا تو جو تعداد ہوتی ہے پاروں کی، ایک پارا، دوسرا پارا، 30، تو وہ ختم کرنے میں ظاہر سی بات ہے ٹائم لگتا ہے. تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. بے شک. قرآن اور رمضان کا تعلق یہ بہت بڑا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے قرب میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام کے لیے گئے تو آپ نے اللہ کے قرب میں 2 نور دیکھے. عرض کی پروردگار یہ نور کون سے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ جو 2 نور ہیں یہ میں نے اپنے ایک ایسی امت کو دینے ہیں جو امت مصطفی ہوگی، امت محمدی ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار عالم یہ نور مجھے دے. کہا نہیں، یہ امت محمدیہ کے ہیں. کہا پروردگار عالم اگر امت محمدیہ کے ہیں تو یا مجھے وہ امت عطا کر دے، امت وہ والی مجھے عطا فرما دے جس کو یہ رمضان اور قرآن جیسا نور عطا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ امت
محمد مصطفیٰ کی امت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار اگر یہ نور مجھے نہیں مل سکتے، وہ امت مجھے نہیں مل سکتی، پروردگار مجھے اس امت میں سے ہی بنا دے. یہ رمضان اور قرآن کا جو نور اللہ نے دیا ہے یہ ساتھ ساتھ ہے. قرآن جو ہی ویسے پورے سال میں کم پڑھا جاتا ہے، لیکن جو ہی رمضان داخل ہوتا ہے، تراویح میں آپ دیکھ لیں، ویسے تو اگر امام صاحب یا خطیب صاحب نماز لمبی کر لیں تو مقتدی سارے احتجاج پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، قاری صاحب آج آپ نے نماز بہت لمبی کر دی، ہمارا کاروبار رہ گیا، ہم اتنی دیر کھڑے نہیں ہو سکتے. لیکن تراویح میں پورا قرآن کھڑے ہو کر سن رہے ہوتے ہیں اور مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں. قرآن بندہ اگر پڑھے، تفسیر کے ساتھ پڑھے، تھوڑا ہو لیکن سمجھ کر اور اس پر عمل بھی کرے تو اصل فائدہ اس کا ہے. اور رمضان میں قرآن، رمضان کا تعلق کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک حسنہ ملتی ہے، اور ایک حسنہ 10 نیکیاں ہیں، 10 نیکیوں کے برابر ملتی ہیں. اور حضور نے فرمایا جو شخص رمضان میں ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. گویا جس نے رمضان میں ایک حرف قرآن کا پڑھا اللہ تعالیٰ اسے 70 نیکیاں عطا فرمائے گا. اور ایک حرف کی میں وضاحت کرتا چلوں، حضور نے بھی وضاحت فرمائی. یہ نہ سمجھیں کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، یہ ایک حرف نہیں. الف الگ سے حرف ہے، لام الگ سے حرف ہے، اور میم الگ سے حرف ہے. یعنی جو شخص الف پڑھے گا 70 نیکیاں اس کو یہ ملیں گی، جو شخص لام پڑھے گا اس کو 70 نیکیاں اور ملیں گی، جو شخص میم پڑھے گا اس کو 70 نیکیاں اور ملیں گی. اور جو شخص پورا قرآن پڑھے گا، میرے خیال میں دنیا کے سپر کمپیوٹر بھی اس گنتی کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ اللہ کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. الف لام میم یہ 3 حروف بنتے ہیں، اور 3 حروف کے عوض 70 پھر 70. یہ اس انسان کی دل کی نیت کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس نیت سے پڑھ رہا ہے، اس کی عاجزی کیا ہے، اس کا خلوص کیا ہے. پروگرام میں یہاں پہ شامل کرتے ہیں ایک نعت کلام، اور میرے ساتھ ہیں ملیحہ ہارون، پاکستان کی عظیم شان نعت خواں ہیں، اور اچھے انداز سے زبردست انداز سے یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتی ہیں. جی ملیحہ. جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول. جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول. میری قسمت کو جگا دو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول. ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول، ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول. خواب میں تشریف لا کر ایک بار، خواب میں تشریف لا کر ایک بار، دید کا شربت پلا دو یا رسول، دید کا شربت پلا دو یا رسول. عمر بھر تیری ثنا خوانی کروں، عمر بھر تیری ثنا خوانی کروں، ہر رکاوٹ کو ہٹا دو یا رسول، ہر رکاوٹ کو ہٹا دو یا رسول. کہ وہ کبھی بھی اٹھ نہیں سکتا جسے، وہ کبھی بھی اٹھ نہیں سکتا جسے تم نگاہوں سے گرا دو یا رسول،
تم نگاہوں سے گرا دو یا رسول کہ بخش دے گا ہر خطا میری خدا، بخش دے گا ہر خطا میری خدا، تم ذرا لب کو ہلا دو یا رسول، تم ذرا لب کو ہلا دو یا رسول کہ چاند کو انگلی سے مہدے پاک نے، چاند کو انگلی سے مہدے پاک نے جس طرف چاہے جھکا دو یا رسول، جس طرف چاہے جھکا دو یا رسول کہ سوئی مل جائے اندھیرا بھی ہوگر، سوئی مل جائے اندھیرا بھی ہوگر، تم جو آ کر مسکرا دو یا رسول، تم جو آ کر مسکرا دو یا رسول، جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاکم اللہ۔ شاندار نعتیہ کلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی عظیم الشان ذات ہے۔ آج جمعہ المبارک عظیم الشان دن بھی ہے اور اشرار رحمت بھی ہے۔ جو شخص ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود شریف کے نذرانے پڑھے گا تو رب کائنات کی رحمت جوش میں آئے گی، اسی انسان کو بخش دے گی۔ مفتی صاحب، عظیم الشان جمعہ بھی ہے اور عظیم الشان مہینہ بھی ہے، عظیم الشان اشرار رحمت بھی ہے۔ ایسی صورتحال میں جب انسان عبادت کرتا ہے، انسان کا دل کیوں نہ لگے نمازوں میں؟ اور جس انسان کے نماز میں جی نہیں لگتا، اس کا جی کیوں نہیں لگتا آج کہ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا اور وہ کر رہا ہے، وہ اس پر عمل کر رہا ہے، جی جی، اور اس لیے ہمارا جی اس طرف کم لگتا ہے۔ اگر آج بھی ہم اس اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور سچے دل سے توبہ کر لیں اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی طرف ہمارا رجحان ہو جائے تو پھر جو ہے نا دیر نہیں لگتی، دل اسی طرف لگنے لگ جائے گا۔ بے شک اللہ کی عبادت میں دل نہ لگنا یہ گناہ زیادہ ہونے کا جو ہے نا اس کا سبب ہے۔ اور رمضان المبارک تو ایسا مہینہ ہے، اس میں تو گناہ دلہا دیے جاتے ہیں، دھو دیے جاتے ہیں، اور بڑے سے بڑا گنہگار ایسے گنہگار کے لیے بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ صرف اور صرف رمضان کے روزے رکھا کرتا تھا اور کچھ نہیں کرتا تھا، رمضان کے روزے رکھا کرتا تھا، اور جب قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کی بخشش کے لیے اور اس کی سفارش کے لیے رمضان آ جائے گا۔ سبحان اللہ، رمضان مجسم صورت میں اللہ کے حضور پیش ہو جائے گا اور عرض کرے گا مالک اس کے اور اعمال ہیں یا نہیں، اس کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ فرما برداری کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، لیکن جب میں تیرا مہمان بن کے جاتا تھا اس کے پاس تو یہ بڑا استقبال سے مجھے پیش آتا تھا۔ سال بھر نمازیں پڑھتا یا نہیں پڑھتا تھا، اس کی کمزوری تھی، لیکن رمضان میں نمازوں کی بڑا احتیاط کرتا تھا۔ سال بھر یہ قرآن تلاوت کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، لیکن رمضان میں قرآن بڑی کثرت سے پڑھا کرتا تھا۔ قرآن سے تعلق اس کا بڑا مضبوط تھا، اس نے میری صحیح قدر کی ہے اور میں تیرا مہمان تھا۔ اگر میں واقعتاً تیرا مہمان ہوں اور تو نے مجھے مہمان بنا کے بھیجا ہے تو پھر میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، مجھے بھی جنت میں بھیجنا ہے تو اسے بھی جنت میں بھیج۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری رمضان کی سفارش، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر جسے اللہ اذن شفاعت دے گا پھر اس کی شفاعت قبول بھی فرمائے گا، اس کی شفاعت قبول، تو رمضان کی سفارش اللہ قبول فرمائے گا، اور روزہ دار اور رمضان میں عبادت کرنے والے کی جو ہے نا قدر کی جائے گی بروز قیامت بھی۔ بروز قیامت۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو امت مسلمہ میں، کیونکہ رمضان عظیم الشان مہینہ ہے اور اس میں جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں تو اس کا ثواب دگنا تگنا کیا جاتا ہے، تو کچھ لوگ آج صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں
لیکن پھر وہی روش جو اس سے پہلے والی وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب تک ہم اس وقت صدقہ خیرات کر ہی نہیں سکتے جب ہم سیلفی نہ بنائیں، ہم سوشل میڈیا ہمارے ساتھ نہ ہو، اور اگر ہم کسی غریب کا اس کی مدد کر بھی رہے ہیں تو اس کی عزت مجروح کر کے کر رہے ہوتے ہیں. ایسے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا اس کا بھی ان کی زندگی میں ثواب اور عذاب کا کوئی سین ہوتا ہے؟ بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا ہے. جو آج کل ہماری روش بنتی جا رہی ہے کہ ہم نیکی بھی کرتے ہیں، اور ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ پہلے ہوتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کرو اور اس کو بھول جاؤ کہ تم نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے. اگر احسان کیا ہے تو اس کو بھول جاؤ، اگر احسان کو تم جتلاؤ گے تو وہ احسان اور جو نیکی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا، وہ ختم ہو جائے گی. احسان جتلانا جو نیکی ہے، ثواب ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ جلا کے رکھ دے. جیسے آگ خشک لکڑی کو جلاتی ہے، اس طرح احسان کر کے اس کو جتلانا یہ نیکیوں کو اس طرح جلا دیتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو ہمیں ملتا ہے کہ ہم نیکی کریں اور اس کو پھر چھپائیں، یعنی ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہو کہ صدقہ کیا ہے. تو آج ہم کیا کرتے ہیں، نیکی کر دریا میں ڈال، وہ مقولہ پرانا ہو گیا، وہ عمل پرانا ہو گیا. آج ہے کہ نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال. ٹھیک ہے، نیکی کی، سیلفی لی اور فیس بک پہ ڈال دی تاکہ میری ساتھ ساتھ مشہوری بھی ہوتے رہے. اس سے ثواب سوشل میڈیا تو چھوڑیں، الیکٹرانک میڈیا کے کیمرے پہنچ جاتے ہیں. اچھا جی، تو جو بھی صاحب نیکی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو شاید دکھ نہیں رہا، نعوذ باللہ، تو مخلوق تو دیکھے، مخلوق دیکھ رہے. اب یہ دیکھیں پھر انسان کو پھر وہ ثواب، تو اس کا بندے کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے نیکی کی قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے، وہ کہیں گے پروردگار ہم نے تو اتنی بڑی بڑی نیکیاں کی تھی، ہمیں ثواب مل ہی نہیں رہا، ہماری وہ نیکیاں کہاں گئیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم نے عزت چاہی تھی نا دنیا میں کہ تمہیں عزت مل جائے، لوگ واہ واہ کر لیں، تو تم نے وہ دنیا میں عزت حاصل کر لی. لوگوں نے کہا واہ بھائی، شیخ صاحب، چودھری صاحب، راجہ صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مال دیا، آپ کتنے سخی ہیں، کتنی سخاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لوگ دنیا میں واہ واہ کر دیں گے، اس کا اجر پھر قیامت میں نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور زبردست قسم کے باتوں کا سلسلہ بالکل جاری ساری رہے گا. پروگرام علم عالم میں وقت ہمیں ٹائم ہو جاتا ہے، ایک چھوٹے سے وقفے کا ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام علم عالم میں مفتیان کرام کے ساتھ ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہاں پہ ہم ایک نعت شامل کریں گے. پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں ملک پاکستان کے عظیم نعت خواں جناب ثانیہ رحمان قادری صاحبہ. السلام علیکم. آپ نعت سے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں بڑھ بڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں بڑھ بڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں نہیں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں نہیں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینے نہ جائیں کہیں. اور یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں،
نہیں چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں اور جب بھی اپنے آقا سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو درود شریف کے نذرانے بھیجنا شروع کرتے ہیں. مفتی صاحب کیونکہ بہت سی ہمارے جو سننے والے دیکھنے والوں کی طرف سے بہت زیادہ فرمائشیں آ رہی ہیں کہ کچھ ایسے چند اشعار آپ پڑھیں گے, چند اشعار آپ پڑھیں گے, چاہے مختصر, کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس مختصر ہی ہوتا ہے, دو اشعار اگر آپ آج حاضری کیے ہو جائیں تو. کیا بات ہے, آپ نے جو ہے نا دل کے تار چھیڑ دیے ہیں. میں عشرہ رحمت ہے تو پھر اسی کی طرف میں بات. رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ. اور توجہ کیجئے گا, بر جائے گا کش کول مرادوں سے تیرا بھی بھر جائے گا کش کول مرادوں سے تیرا بھی بن کر میرے آقا کا گدا مانگ ارے مانگ بن کر میرے آقا کا گدا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ. اور بڑی خوبصورت بات کہ سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وضو کروا رہے ہیں. میرے آقا کو آقا نے فرمایا سل یا ربیہ, مانگ کیا مانگتا ہے اے ربیہ, مانگ کیا مانگتا ہے. توجہ فرمانا میرے مصطفیٰ کے غلاموں, میرے نبی کے صحابی نے عرض کیا آمنہ کے لال, اے اللہ کے نبی دنیا میں بھی آپ کا غلام ہوں, آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں جنت ہو, جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. تو کیا حسین جو ہے نا مانگ ہے آپ کی. تو سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی, جنت جہنم ادھر ادھر کی بات نہیں, دولت دنیا نہیں بلکہ سرکار کو. سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی, سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم کا صدا مانگ ارے. ماشاءاللہ مفتی صاحب, اللہ تعالیٰ اس ذوق میں برکتیں عطا فرمائے. اور بھی جب ہم بریک میں گئے تھے تو ہمیں جوائن کیا تھا ہماری اس اسٹوڈیو میں, ہمارے پروگرام میں. سب سے پہلے کو تعارف کراتا چلوں, جناب پاکستان کے مائناز نعت خواں میرے امراض جناب محمد عمر قریشی صاحب. السلام علیکم. السلام. قریشی صاحب خیریت سے ہیں؟
الحمدللہ. اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے. مفتی غلام محی الدین صاحب کے بعد اب ہم بڑھیں گے جناب نوجوان اسکالر مفتی مسعود بن عبدالعزیز صاحب. آپ چند اشعار پیش کریں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ساتھ اس عظیم الشان جو مہینہ ہے اس کے بھی بیان کیجیے. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے کے قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا جے کہ قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا تے عدل کرے تے تھر تھر کمبن او مولا اچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے مکالے فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے مکالے تے فضل ترے نال لوہے تر دے پھٹیاں دے سنگ رل کے فضل تیرے نل کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ رل کے. شاندار ماشاءاللہ مفتی صاحب کی حاضری. اور کیونکہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی بات کرتے ہیں، جب نسبت کی بات کرتے ہیں، تو یہ تو نسبت ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا. اسی کی نسبت سے بھی ہمارے بخشش ہوگی، گناہ گاروں کی بخشش ہوگی. اور کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں ملک پاکستان کے نامور نعت خواں میری مراد جناب محمد عمر قریشی صاحب، آپ اپنی حاضری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کیجیے. حدود طائر سترا اللہ حضور جان خوبصورت کلام، شاندار کلام، بے شک. حدود طائر سترا حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا، شے مولا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے شے مولا حضور جانتے ہیں. اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر. کیونکہ ہر ایک غلام ایک کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ
اور پہنچ کے صدرا پہ روح الامین یہ بولے، پہنچ کے صدرا پہ روح الامین یہ بولے کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جان دیتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ جزاکم اللہ۔ قریشی صاحب کی شاندار حاضری نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں، اور مفتی صاحب کیونکہ پروگرام بالکل ختم ہونے والا ہے، چند ساتھ ہی ہمارے پاس باقی ہیں، اشرائے رحمت اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو اس کے لیے کوئی آخری پیغام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ دینا چاہیں تو؟ جواب یہی ہے کہ عشرۂ رحمت ہے تو ایک لوٹ سیل ہر کوئی بندہ جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ رمضان ہے، عید کی شاپنگ بھی اگر دیکھا جائے تو آپ کو پتہ ہے اس سیل پر زیادہ جاتے ہیں جہاں ریٹ جو ہے نا کم مناسب ہوں اور فائدہ زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنا فائدہ سوچتا ہے، دکاندار اپنا سوچتا ہے بندہ، تو یہ جنت اللہ نے لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا کے مال نہیں، کپڑے نہیں، زر نہیں، بلکہ جنت لوٹ سیل میں رکھی ہے، جنت، ٹھیک ہے، جنت کے محلات، حوریں، غلماں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ہے نا جب جنت کا دروازہ کھلتا ہے نا استقبال کے لیے، تو ان کی دھراڑوں سے جو آوازیں جو ہے نکلتی ہیں نا، ایک عجیب و ایسی جو ہے نا سریلی آواز ہوتی ہے جو دنیا میں بندے نے کبھی نہیں سنی ہی نہیں تھی، تو وہ آواز سن کر جنت کی حوریں باہر نکل کے کہتی ہیں کہ مالک یہ کس کی آواز ہے، کس چیز کی، کیا ہوا ہے، کیا؟ تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ رمضان آ گیا، رمضان آ گیا ہے، تو وہ دعا کرتی ہیں مالک اس رمضان کی جو قدر کرے گا، اس رمضان کے جو روزے رکھے گا، اس رمضان کے جو ہے نا افطار اور سحر میں صدقات و خیرات کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، ہمیں اس سے جوڑ دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ انعامات، جنت کے انعامات لوٹ سیل لگے ہوئے ہیں، تو ماشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب آخری پیغام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یرحم لا یرحم، رحمت کے عشرے کا پیغام آج کا میرا تاجروں کے نام ہے۔ جی جی، تاجر اور دکاندار رحمت کے اس عشرے میں وہ خریداروں پر رحم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار آپ بھی ہو جائیں، آپ بھی ہو جائیں۔ یہ یاد رکھیے، مفتی صاحب نے بہت شاندار بیان کیا کہ کچھ اور بھی اگر آپ اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو؟ جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے ویسے بھی ہمارے ملک کے معاشی حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت ڈبل اور ٹرپل ہو گئی ہے، تو میں بھی ظاہر ہے ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم بھی جب خریدنے کے لیے چیزیں جاتے ہیں رمضان سے ایک دن پہلے جہاں قیمتیں تھیں اب ڈبل ہو چکی ہیں، تو میری ان تاجروں سے گزارش ہے کہ رحمت کا یہ مہینہ ہے اور رحمت کا عشرہ ہے، تو لوگوں پر رحمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار آپ بھی ٹھہرے، اللہ تعالیٰ آپ پر نظر رحمت فرمائے گا قیامت کے دن اگر دنیا میں آپ لوگوں کے ساتھ رحم والا دنیا میں رحمت کے بارے میں معاملہ فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ آج کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آخری پیغام میں بھی دینا چاہوں مفتی صاحب کہ جب رب کریم روز محشر ہر کسی کو اس کے اعمال نامہ کے سامنے رکھے گا، ایک ایسا بھی غریب ہوگا کہ جس میں کبھی زندگی کو حج نہیں کی ہوں گی، عمرے نہیں کی ہوں گے، اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی اپنے حساب سے، لیکن جب اس کے فرشتے اس کے اعمال نامے دکھائیں گے، اس کی نیکیاں دکھائیں گے، تو ان گنت بے شمار لا تعداد قسم کے عمرے لکھے ہوئے ہیں، حج لکھے ہوئے ہیں، صدقہ خیرات لکھے ہوئے ہیں، تو وہ آدمی کہے گا کہ فرشتوں شاید آپ بھول گئے ہیں، یہ میرا اعمال نامہ نہیں ہے، تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا کہ تم نے خالصتاً میرے لیے کیا تھا، تم نے فلاں کام کیا تھا، فلاں نماز پڑھی تھی تو اس کا جو اجر و ثواب تھا عمرے کے برابر تھا، حج کے برابر تم نے فلاں صدقہ خیرات کیا تھا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب انسان خلوص کے تحت یہ روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، تلاوت قرآن جیت کرے گا، تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ کبھی نہ سوچیں جب آپ صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا دیا ہوا تھوڑا ہے، بلکہ نیتاً خلوص ہوتا اس میں،
اس کے ساتھ آج کا وقت علم عالم کا ختم ہو جاتا ہے. میں بہت ہی شکر گزار ہوں جناب حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین زئی الحسینی صاحب کا بھی ہم تشریف لائیں, اور میں بہت شکر گزار ہوں جناب حضرت علامہ مفتی جناب مسعود بن عبدالعزیز صاحب یہاں تشریف لائے, بہت شکریہ. اور عمر قریشی صاحب آپ تشریف لائے, اور ان کے ساتھ ساتھ ملیہ ہارون نعت خواں یہاں پہ تشریف لائیں, اور ثانیہ رحمان نعت خواں یہاں تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ سب کا. محمد یاد بشیر کو اجازت دیجیے, ایک نئے پروگرام کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.